دنیا میں قیامت سے پہلے جو سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے کے خطرے سے آگاہ کیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ دنیا میں کبھی نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک ایسا دور اور ایک ایسی آزمائش ہے جو لوگوں کے عقائد، ان کے دل اور ان کے ذہنوں کو ہلا ڈالے گی۔ انسان کی سوچ تک بدل دے گی، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں بہت سخت حالات پیدا ہوں گے۔ زمین پر ناانصافی بڑھے گی، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، جنگیں بڑھ جائیں گی، حکومتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی، اور انسان ایک دوسرے کا خون بہانے میں تیز ہو جائیں گے۔ دنیا میں بے یقینی پھیل جائے گی، لوگ روٹی پانی کو ترسیں گے۔ ایسے حالات میں انسان کا دل کمزور پڑتا ہے اور یہی لمحہ دجال کے ظہور کا آغاز ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا 3 سال تک خوفناک قحط کا سامنا کرے گی۔ پہلے سال میں بارش کم ہو جائے گی، دوسرے سال بارش اور بھی کم ہوگی، تیسرے سال بارش بالکل بند ہو جائے گی، زمین سوکھ جائے گی، کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، جانور مرنے لگیں گے، انسان ایک لقمے کو ترس جائیں گے، لوگ بھوک اور پیاس کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی بھوک اور بے بسی کے دور میں دجال نمودار ہوگا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے پیچھے لگا لے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ جو میرا کہا مانے گا میں اسے کھانا دوں گا، پانی دوں گا، آسانی دوں گا۔ کمزور لوگ فوراً اس کی طرف لپک جائیں گے۔ دجال کی سب سے واضح نشانی اس کی ایک آنکھ ہے۔ اس کی ایک آنکھ بند ہوگی اور دوسری باہر نکلی ہوگی۔ اس کے چہرے پر بھدا سا تاثر ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور یہ لفظ ہر مومن دیکھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ اس کا جسم بہت بڑا ہوگا، اس کی چال تیز ہوگی، وہ ایک وقت میں کئی مقامات تک پہنچ سکے گا جیسے ہوا کو چیر کر گزر رہا ہو۔ دجال لوگوں کے سامنے عجیب عجیب کرتب دکھائے گا۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا اور ایسا لگے گا جیسے وہ بادلوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ خشک زمین پر ہاتھ پھیرے گا اور اچانک ہریالی نمودار ہو جائے گی۔ وہ کسی مرے ہوئے انسان کو کھڑا کر دے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ اس نے زندہ کر دیا، حالانکہ یہ محض جادو اور شیطانی دھوکہ ہوگا۔ وہ آگ دکھائے گا مگر وہ آگ اصل میں ٹھنڈی ہوگی، وہ جنت دکھائے گا مگر وہ اصل میں عذاب ہوگا۔ دجال کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو رزق کا لالچ دے گا۔ جو اس کی بات مانے گا اسے کھانا پینا ملے گا، جو نہ مانے گا اسے بھوکا پیاسا چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے دنیا کے زیادہ تر کمزور لوگ اس کی پیروی کر بیٹھیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ یہی ان کی نجات ہے۔ روایتوں کے مطابق دجال مشرق کے علاقے سے نکلے گا۔ روایات میں نام آئے ہیں جیسے خراسان، شام کے کنارے، اور بعض میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام سے نکلے گا جس کے ارد گرد ویرانی ہوگی۔ اس کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر فریب اور آنکھوں میں شر ہوگا۔ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا مگر 3 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس۔ جب دجال مدینہ کے قریب آئے گا تو شہر 7 مرتبہ ہلے گا۔ مدینہ سے منافق لوگ اس کے پاس نکل جائیں گے اور مومن اس شہر میں محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد یہ خبر مشہور ہو جائے گی کہ نجات صرف ان شہروں میں ہے مگر دجال اپنے شیطانی ہتھیاروں سے باقی دنیا میں خوف اور دھوکہ پھیلا دے گا۔ دجال کے ظاہر ہونے کے زمانے میں دنیا میں حیرت انگیز تبدیلیاں ہوں گی۔ موسم بگڑ جائیں گے، سورج کے طلوع اور غروب میں عجیب تبدیلیاں ہوں گی، لوگ آئے دن عجیب واقعات دیکھیں گے، کہیں آسمان پر انوکھے سائے نظر آئیں گے، کہیں زمین دھنس جائے گی، کہیں سمندر ابلنے لگیں گے۔ یہ سب دجال سے پہلے کے فتنوں کا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ وقت آئے گا جب دجال دنیا بھر میں گھومتے گھومتے اپنے آخری مرحلے تک پہنچے گا۔ وہ مسلمانوں کی سرزمین کے قریب آئے گا۔ اسی وقت مسلمانوں میں سے ایک نوجوان سب سے زیادہ نمایاں ہوگا۔
اسے لوگ مہدی کہیں گے، وہ دجال کے مقابلے کی قیادت کرے گا، مسلمانوں کا لشکر جمع ہوگا، دجال دنیا بھر میں تباہی پھیلاتا جائے گا اور مسلمانوں کا گھیراؤ کرتا جائے گا۔ یہی وہ گھڑی ہوگی جب آسمان سے ایک نور اترے گا، حضرت عیسیٰ دنیا میں نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی پگھلنے لگے گا، جیسے لوہا آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی دجال کی طاقت ختم ہونے لگے گی۔ حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے اور اسے ایک مخصوص مقام پر قتل کر دیں گے۔ دجال کا خاتمہ انسانیت کے لیے نجات کا لمحہ ہوگا اور دنیا میں امن دوبارہ قائم ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ انسان ہوشیار رہے۔ دجال کا دور فریب کا دور ہوگا، اس کی سب سے بڑی طاقت دھوکہ ہوگا، جو شخص دین سے دور ہوگا وہ اس دھوکے میں آ جائے گا، جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ محفوظ رہے گا۔